ارم کی آنکھ کسی زوردار آواز کے ساتھ کھلی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ فوراً اٹھ بیٹھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آ چکی تھی۔ گھر میں تیز رفتاری سے پانی بھر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے شوہر کا بازو ہلایا۔ اکمل، جلدی اٹھو، سیلاب آ گیا ہے۔ ارم نے دونوں بچوں کو اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ دوستو، آج کی جو دردناک کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سیلاب نے بہت سے گھروں کو اجاڑ دیا تھا۔ پانی خدا کی نعمت ہے۔ پانی کے بغیر ہمارا ایک دن تو کیا، ایک پل بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن تصور کیجئے کہ اگر یہی پانی سیلاب کی صورت میں ہمارے گھروں تک آ جائے تو تباہی اور بربادی کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ سیلاب جیسی قدرتی آفات صرف گھروں کو بہا کر نہیں لے جاتی، بلکہ وہ بہت سے خواب، خوشیاں اور مستقبل کے سپنے بھی اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک گھر کی کہانی آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ارم اور اکمل کی ہے، جو حیدرآباد کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ گاؤں دیہات کے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اکمل بھی ایک سیدھا سادہ سا انسان تھا۔ 3 بھائیوں میں اکمل سب سے چھوٹا تھا۔ بڑا بھائی روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب جا چکا تھا اور وہیں پر اس نے شادی کر رکھی تھی۔ دوبارہ اس نے پلٹ کر کبھی پاکستان کا رخ ہی نہیں کیا تھا۔ اس سے چھوٹے یعنی درمیان والا بھائی شہر میں محنت مزدوری کرتا تھا اور سب سے چھوٹا تھا اکمل۔ اکمل کے باپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 10 سال ہو چکے تھے اور ماں اکمل کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ 2 سال پہلے وہ بھی دنیا سے رخ موڑ گئی تھی۔ اکمل کی بیوی ارم کی اپنی خالہ کی بیٹی تھی۔ شادی ہوئی تو اکمل کو اللہ تعالیٰ نے 2 بچوں کی نعمت سے نوازا، جن میں بڑا بیٹا 7 سال کا تھا، سفیان نام تھا اس کا، اور چھوٹی بیٹی 5 سال یعنی اقرا تھی۔ چھوٹا سا یہ خاندان خوشیوں بھری مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ اکمل گاؤں کے چودھری کے کھیتوں پر محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا چولہا جلائے رکھتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ مویشی بھی پال رکھے تھے، جن میں گائیں اور بکریاں تھیں۔ انہی کا دودھ بیچ کر اور جانور بیچ کر اکمل اپنا گزارا کرتا تھا۔ جب بھی اس کا کوئی جانور بکتا، خاص طور پر بڑی عید کے قریب، تو اکمل کی چاندنی ہو جایا کرتی تھی۔ چھوٹا سا یہ خاندان خوشیوں سے بھر جایا کرتا تھا، اور اسی طرح وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ بچے گاؤں کے اسکولوں سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ارم گھر کے معاملات کو دیکھ رہی تھی اور خود اکمل کی زندگی کی گاڑی کو دھیرے دھیرے گھسیٹ رہا تھا۔ مگر اکمل کے اس خوش اور مطمئن خاندان کی زندگی میں ایک دن یکدم بھونچال آ گیا۔ مونسون کا موسم تھا، بارشیں لگاتار ہو رہی تھی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی سیلاب کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، مگر کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یوں اچانک ایک دن سیلاب سروں پر آ پہنچے گا۔ اس دن فجر کی نماز پڑھ کر اکمل کی بیوی دوبارہ بستر پر جا لیٹی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، نہ جانے کب دوبارہ آنکھ لگی۔ اسے کچھ علم نہ تھا، اچانک کسی زوردار چنگھاڑ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ اس کا دل دہل گیا۔ فوراً چارپائی پر اٹھ بیٹھی اور جیسے ہی ارد گرد نظر پڑی، اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ پورا گھر پانی سے بھرا پڑا تھا اور چارپائیاں بس پانی میں ڈوبنے ہی والی تھی، اور یہ جو چنگھاڑ کی آواز تھی وہ پانی میں تھی۔ ارم نے فوراً اپنے بچوں کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے، اور پھر دوسری نظر اس نے اپنے شوہر پر ڈالی، وہ بھی خراٹے مار رہا تھا۔ ارم بچوں کی چارپائی کی طرف بڑھی اور چیختے ہوئے اکمل کو آواز دینے لگی، اکمل جلدی اٹھو، دیکھو سیلاب آ گیا ہے۔ اکمل فوراً چھلانگ مار کر چارپائی سے اتر آیا۔ ارم نے اپنے بچوں کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اکمل فوراً جانوروں کی طرف بھاگا۔ گھر کے کونے میں ہی جانور باندھ رکھے ہوئے، وہ بھی پانی دیکھ کر گھبرا گئے تھے اور اپنی بلند آواز میں چیخو پکار کر رہے تھے۔ اکمل نے جلدی سے اپنی 2 گائیں کی رسیاں کھولی، بکریوں کی رسیاں کھولی اور انہیں دھکیل کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ارم کو آواز دی کہ تم بھی میرے پیچھے آؤ۔ جانوروں کے علاوہ
ان کے پاس اور کوئی بھی قیمتی سامان موجود نہیں تھا، لہٰذا ارم نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لگایا۔ اکمل نے جانوروں کو تھاما اور دونوں میاں بیوی نے گھر سے قدم باہر نکالا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ہول پڑنے لگے۔ سامنے کا منظر بہت ہی ہولناک تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، کئی گھروں کی دیواریں اور چھتیں گر چکی تھیں۔ باہر لوگ مدد کے لیے چیخو پکار کر رہے تھے، جانور پانی میں بہہ رہے تھے۔ غرض یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنے پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قیامت کا سماں ہے۔ ارم اور اکمل گھر سے باہر تو آ چکے تھے، مگر پانی سینے تک آ رہا تھا۔ اتنے زیادہ پانی میں قدم اٹھا کر آگے بڑھانے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، اور خاص طور پر ارم کو، جس نے 2 بچوں کو بھی اٹھا رکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی مشکل سے ہی صحیح مگر قدم با قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں اکمل کے ہاتھ سے ایک بکرے کی رسی چھوٹ گئی اور وہ تیز پانی کے بہاؤ میں بہہ گئی۔ یہ دیکھ کر کچھ پل کے لیے اکمل دل تھام کر وہیں کھڑا رہا۔ یہ جانور اس کی روزی روٹی کا ذریعہ تھے۔ گائیں بڑا جانور تھا، وہ زیادہ پانی میں بھی اکمل کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اکمل کی ایک بکری بہہ چکی تھی۔ تبھی اکمل نے کچھ سوچتے ہوئے دوسری بکری کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا لیا، کیونکہ بکری کچھ زیادہ وزنی نہیں تھی، اور دونوں گائیوں کی رسی تھام کر وہ آگے بڑھتا رہا۔ اس کے پیچھے پیچھے ارم بھی قدم اٹھاتی رہی۔ دونوں گاؤں سے باہر نکل رہے تھے۔ اکمل آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پانی کے بہاؤ کا اندازہ لگا رہا تھا کہ پانی کا اتار کس طرف ہے۔ وہ چڑھائی کی طرف جا رہے تھے، جہاں پانی کم ہو رہا تھا، لیکن مسلسل بہتا ہوا پانی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کے آگے بڑھتے ہوئے پانی میں بھی اور بہت سی اشیاء تھیں، جیسے گاؤں کی فصلیں، درخت، لوگ کے برتن، چارپائیاں، گھروں کا سامان وغیرہ۔ اس طرح یہ ریلا سا بنتا جا رہا تھا جو اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا کر لے جا رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو چلتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اکمل تو آگے تھا اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ارم کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ دونوں بچے بڑے تھے، اور اتنے بڑے بچوں کو اٹھا کر مسلسل چلتے رہنا، وہ بھی اتنے زیادہ پانی کے بہاؤ میں، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا، ٹانگوں میں شدید درد کا احساس ہو رہا تھا، اور قدم من کے وزنی ہو رہے تھے۔ اس کے اندر سے ہمت اب ختم ہو رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے شوہر کی پشت کی طرف دیکھا، جو آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار ارم نے ہمت کی اور اکمل کو آواز دی، اکمل رکو، میری بات سنو۔ اکمل نے مڑے بغیر اسے کہا، رکنے کا وقت نہیں ہے ارم، بس آگے بڑھتی رہو، کچھ ہی دیر ہے۔ اور ارم نے بے بسی سے سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگی، نہیں اکمل، مجھ سے ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں جا رہا، تم بچوں کو پکڑ لو، میں گر جاؤں گی۔ اکمل نے ایک لمحے کے لیے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہنے لگا، کمال کرتی ہو تم، میرے پاس جانور ہے، میں بچوں کو سنبھالوں گا یا جانوروں کو؟ یہ کہنے کے بعد اکمل ایک بار پھر سے چل پڑا تھا، جبکہ بے بسی سے ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کا بازو اکڑ چکے تھے، قدم بھاری ہو رہے تھے، ہمت ختم ہو رہی تھی۔ بچے اٹھا کر مزید اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ تھک کر کھڑی ہو گئی، لیکن پانی کا تیز بہاؤ اس کے قدم اکھیڑ رہا تھا۔ ارم نے ایک بار پھر منت بھرے انداز میں اکمل کو آواز دیتے ہوئے کہا، اکمل جانوروں کو چھوڑ دو، بچوں کو تم پکڑ لو، ایک بچہ تم پکڑو، ایک میں پکڑتی ہوں، دونوں بچے میرے پاس ہیں، وزن زیادہ ہے، مجھ سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا جا رہا، بات کو سمجھو۔ ارم کی بات سن کر اکمل طیش میں آ گیا، ایک بار پھر غصے میں پیچھے مڑا اور کہنے لگا، جانوروں کو چھوڑ دوں؟ ہمارے پاس ان کے علاوہ اور قیمتی چیز ہے بھی کیا؟ اور اگر ان کو چھوڑ دیا تو کھائیں گے کیا؟ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اس سیلاب میں اگر زندہ بچ کر نکل گئے تو پھر کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ جانور ساتھ ہوں گے تو کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہوتا رہے گا، لیکن میں دونوں بچوں کو اٹھا کر آگے کیسے بڑھوں؟ میں بہت تھک چکی ہوں، بچے میرے ہاتھوں سے گر جائیں گے۔ ارم نے بے بسی سے کہا اور ایک نظر اپنے بچوں کے چہروں کی طرف دیکھا، جہاں ڈر اور خوف کے گہرے سائے پھیلے ہوئے تھے۔
لیکن اکمل نے ایک بار پھر سے ارم کی بات کو انسنی کرتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اکمل آگے بڑھتا جا رہا تھا، ارم وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ ایک بار پھر اس نے گہرا سانس لیا، ہمت جمع کی اور قدم آگے بڑھایا، مگر اس کا قدم ہوا میں لہرا کے رہ گیا۔ ہمت ختم ہو چکی تھی، ہمت جواب دے چکی تھی۔ بچے ارم کے بازوؤں کے گھیرے سے نکلے اور پانی کے تیز بہاؤ میں بہنے لگے۔ ارم نے جلدی سے دونوں بچوں کے ہاتھوں کو پکڑنا چاہا، مگر پانی کا تیز بہاؤ ننھے معصوموں کو بہا کر لے گیا۔ ارم چیخنے لگی۔ اکمل رک کر یہ دردناک منظر دیکھنے لگا۔ ارم نے مدد طلب کی نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا اور حلق کے بل چیخی، بچوں کو پکڑو جلدی! بچے جو تیز رفتاری سے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہوئے بہت دور نکل گئے تھے، ان کی چیخیں ارم کے کانوں میں ابھی بھی سنائی دے رہی تھی۔ اکمل نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، انہیں نہیں پکڑ سکیں گے ارم، وہ بہہ گئے ہیں۔ ارم ایک بار پھر پوری قوت سے چلائی اور کہنے لگی، جانوروں کو چھوڑ دو، خدا کے لیے بچوں کے پیچھے جاؤ، انہیں پکڑ لو۔ اکمل نے ارم کی طرف دیکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، بچے بہہ چکے ہیں، پانی میں جانور چھوڑ دیے تو وہ بھی بہہ جائیں گے، میرے ساتھ آؤ۔ اکمل نے آگے قدم بڑھا دیے، ارم پیچھے قدم گھسیٹتی رہی۔ بچے پانی میں بہہ چکے تھے۔ ایک سیلاب باہر تھا جس نے تباہی مچا رکھی تھی اور ایک سیلاب ارم کی آنکھوں میں بہہ رہا تھا۔ ایک طوفان باہر تھا جو سب کچھ بہا کر لے گیا تھا، اور ایک طوفان ارم کے دل میں تھا جس نے دل کی دنیا کو تیو و بالا کر دیا تھا۔ ارم کی دنیا تو ختم ہو چکی تھی، دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ بچے پانی کے ساتھ بہہ گئے تھے۔ 1 گھنٹہ تک چلنے کے بعد آخر کار دونوں میاں بیوی ایک اونچی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں چڑھائی تھی۔ پانی کا بہاؤ نیچے کی طرف تھا، دونوں خشک جگہ پر پہنچ گئے۔ اکمل نے جانور ایک طرف باندھ دیے اور چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھا۔ کچھ درخت جو ٹوٹ کر بہہ رہے تھے، انہیں کھینچ کر لایا اور جانوروں کے آگے چارے کے طور پر رکھ دیے۔ 3 دن تک وہ دونوں میاں بیوی اسی جگہ پر بیٹھے رہے۔ پانی آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، آدھے سے زیادہ گاؤں بہہ چکا تھا۔ بہت سے لوگوں کے مکان گر چکے تھے، بہت سے لوگوں کے جانور بہہ چکے تھے۔ اکمل روزانہ ارد گرد کا چکر لگاتا اور پھر ارم کے پاس بیٹھ کر نقصان کی باتیں کرتا، لوگوں کی باتیں کرتا اور گاؤں لوٹ جانے کی باتیں کرتا، اپنے گھر کو دوبارہ سے درست کرنے کی باتیں کرتا، لیکن ارم اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ارم خاموش ہو چکی تھی کیونکہ ارم کی دنیا تو اجڑ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں تھا بچا تھا۔ تقریباً 4 سے 5 دن بعد بھی پانی اتر گیا تو دونوں میاں بیوی گاؤں واپس لوٹے۔ گھر کی طرف تباہی مچی ہوئی تھی، پانی ہر چیز بہا کر لے گیا تھا، سوائے ان جانوروں کے اس کے پاس بھی باقی کچھ نہیں بچا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے، آہستہ آہستہ زندگی معمول پر آ رہی تھی، مگر یہ زندگی پہلے سے بہت مختلف تھی۔ اب زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنا تھا، گھروں کو دوبارہ تعمیر کرنا تھا، چیزوں کو دوبارہ اکٹھا کرنا تھا۔ صفر سے شروعات ہو چکی تھی۔ اکمل سارا دن مصروف رہتا تھا، وہ کبھی کہیں سے لکڑی لا کر کاٹ جوڑ کر چارپائی بنانے کی کوشش کرتا، کبھی کہیں سے مٹی کا آرا اٹھا کر اپنے گھر کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کی کوشش کرتا، مگر ارم گھر کے کونے میں چپ چاپ پڑی رہتی تھی۔ اکمل اسے بلانے کی کوشش کرتا، اسے زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتا، اسے سمجھاتا، یہ دیکھو بچوں کا غم نہ کرو، ان کی اتنی زندگی تھی، وہ پانی کے ساتھ بہہ گئے ہیں، وہ دونوں شہید ہیں، روز محشر ہمیں پلصراط پر ملیں گے، مجھے اور تمہیں سیدھا جنت میں لے کر جائیں گے، دل چھوٹا کیوں کرتی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور اولاد دے دے گا۔ وہ ارم کو 100 دلاسے دے رہا کر بہلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ارم کی سوئی تو جیسے ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی کہ سیلاب اس کے بچے بہا کر لے گیا۔ وہ اپنے بچوں کو سینے سے نہ لگا سکی، وہ اپنے بچوں کا آخری دیدار نہ کر سکی، وہ اپنے بچوں کو کفن تک نہ پہنا سکی، اس نے اپنے بچوں کو دفن بھی نہیں کیا اور اس کے بچے اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ارم کو اکمل سے ایک ہی گلہ تھا، اگر اکمل جانوروں کو چھوڑ دیتا تو بچوں کو پکڑ لیتا۔ دونوں میاں بیوی ایک ایک بچے کو پکڑتے تو آج وہ پورا خاندان ایک جگہ پر ہوتا، ان کا چھوٹا سا خاندان مکمل ہوتا، مگر اکمل نے جانوروں کو اپنے بچوں پر ترجیح دی اور اس نے جانوروں کی رسی نہیں چھوڑی۔
اور اس کے بچے پانی میں بہہ گئے، جبکہ اکمل اسے پھر سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ اگر ہم جانوروں کو چھوڑ دیتے تو ہم پھر زندگی کیسے گزارتے، مگر ارم کے اندر ماں کی جو ممتا تھی وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کا یہی ماننا تھا کہ ساری غلطی اکمل کی تھی۔ اگر اکمل ایک بچے کو پکڑ لیتا، بوجھ کم ہو جاتا تو ان کے بچے زندہ رہتے۔ غصے میں کبھی کبھار وہ اکمل پر چیخنے لگتی، چلانے لگتی، اسے برا بھلا کہنے لگتی، اور کبھی کبھار وہ اپنے بال نوچنے لگتی کہ اس نے بچوں کو چھوڑ دیا، بچے اس کی وجہ سے بہہ گئے، وہ اپنے بچوں کو بچا نہ سکی، وہ اپنے بچوں کی قاتل ہے، یہ کہہ کر وہ بلند آواز میں دھاڑے مار مار کر رونے لگتی، اور اکمل اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وقت کا پہیہ یوں ہی دھیرے دھیرے گھوم رہا تھا، وقت صبح شام کر کے گزر رہا تھا۔ گاؤں کے گلی کوچوں میں زندگی دوبارہ سے دوڑنے لگی تھی، زندگی کے میلے پھر سے شروع ہو چکے تھے، مگر اس میلے میں اب ارم نہیں تھی۔ ارم کی جگہ ایک پاگل عورت تھی جو دوپٹے سے بے نیاز، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، ہر وقت منتظر نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتی تھی اور آنے جانے والے سے روک کر پوچھتی تھی، تم نے میرے سفیان کو دیکھا؟ تم نے میری اقرا کو دیکھا؟ یہیں تو باہر کھیل رہے تھے، مل نہیں رہے، نہ جانے کہاں گم ہو گئے ہیں۔ وہ گاؤں میں موجود ٹیلے پر چڑھ جاتی اور اپنے بچوں کو بلند آواز میں پکارنے لگتی۔ سورج غروب ہوتا، اندھیرا بڑھنے لگا تو گاؤں کا کوئی نہ کوئی فرد ارم کو بازو سے پکڑتا اور اکمل کے دروازے تک چھوڑ آتا۔ گاؤں کے لوگ اداس بھری نظروں سے ارم کی طرف دیکھتے تھے اور اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتے تھے، مگر ارم اب اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ سیلاب گزر چکا تھا، سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی بھی موجود تھی۔ لوگ دھیرے دھیرے اپنے نقصان کو پورا کر رہے تھے، لیکن جو نقصان ارم کا ہو چکا تھا وہ اب کبھی پورا نہیں ہونے والا تھا۔ اور دوسری طرف اکمل 1 سال تک یوں ہی اکیلا زندگی گزارتا رہا، اور پھر اس نے گاؤں کی ایک بیوہ عورت سے نکاح کر لیا۔ اکمل اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر چکا تھا۔ زندگی رکی تو نہیں تھی، زندگی تو ارم بھی گزار رہی تھی، مگر کسی انتظار میں، ایک ایسا انتظار جو شاید کبھی ختم نہ ہونے والا تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔